الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين زہے عزت و اطلاع محمد زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد نجابت کا صحرا اجابت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد عصائے کلیمی ازدائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد حمد و ثنا کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی صدر برادر عزیز قائد انجمن قبلہ رمیز حسن راجہ صاحب سٹیج پہ تشریف فرما انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی و صوبائی قائدین اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ناظم و جنرل سیکرٹری و کابینہ اور اس عظیم دینی درسگاہ کے اندر اور اس عظیم درگاہ پر جہاں انجمن طلبہ اسلام نے ڈیرہ لگایا ہے میں اگرچہ بہت تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا لیکن آپ کے جذبوں کی وجہ سے میں ڈائز پہ کھڑا ہوا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ آپ اتنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوں اور میں بیٹھ کر گفتگو کروں صرف چند لمحے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب 2003 میں ناظم پنجاب تھا اور یہاں پہ محفل نعت میں آیا تھا اگرچہ چہرے بدل گئے ہیں لیکن الحمدللہ جذبات وہی ہیں کیفیات وہی ہیں آپ نے پھر ہمیں جوانی عطا فرما دی اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے اللہ آپ کو مزید عزتیں اور برکتیں نصیب فرمائے برادران دیوکر آپ سارے باشعور لوگ ہیں اور کریم لوگ ہیں اس معاشرے کی لہٰذا مجھے لمبی گفتگو نہیں کرنی پڑے گی میں خلاصہ کلام آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں 14 صدیوں کا آپ فقہ کو اٹھا لیں حدیث کو اٹھا لیں تفسیر کو اٹھا لیں تو خلاصہ میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے اکابرین نے 14 صدیوں کے اندر جو کچھ کرتاس قلم کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا رب جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اور میرا رب جس بندے کو عزت دینا چاہتا ہے میرا رب جس پہ کرم کرنا چاہتا ہے کچھ اور نہیں کرتا ہے اس بندے کی زبان پر محمد کا نام دے دیتا ہے نعت کے حوالے سے چونکہ آج کی یہ کانفرنس ہے اور نعت کا ماحول ہے تو میں آپ کے سامنے دلیل کے طور پر ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم دلیل والے ہیں دلیل کے طور پر یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر کتاب مقدس کو دیکھیں قرآن حکیم کو دیکھیں تو ہمارے جو ماہرین ہیں تعلیم کے وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک دستوری کتاب ہے قرآن ایک آئین کی کتاب ہے اور میرے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن دستور حیات ہے یہ آئین ہے یہ دستور ہے لیکن لطف لیجئے گا کہ اگر دستور ہے جب میں نے قرآن کو پڑھا تو اس میں آئینی شکیں ہونی چاہیے آئین کی شکوں کا تذکرہ ہونا چاہیے
لیکن جب میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے کہیں والضحیٰ نظر آ گیا. آپ سمجھ رہے ہیں تو سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. جب میں نے قرآن کو پڑھا تو والضحیٰ مجھے نظر آیا. جب میں نے قرآن کو پڑھا واللیل اذا سجا مجھے نظر آیا. جب میں نے قرآن کو پڑھا انا اعطیناک الکوثر نظر آیا. جب میں نے قرآن کو پڑھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین مجھے نظر آیا. جب میں نے قرآن کو پڑھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تو میں سوچ میں ڈوب گیا کہ قرآن تو آئین کی کتاب ہے. لطف نہیں لیا آپ. میں کچھ بات آپ کو سمجھا کے جانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نعت پہ اتنے مصر کیوں ہوتے ہیں، آپ نعت کے لیے اتنی کوشش کیوں کرتے ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں بھائی، ہم نے شدہ مدہ صحیح پڑھی ہے نہیں. ہم نے شدہ مدہ ٹھیک پڑھی ہے. فرمایا کہ یہ آئین کی کتاب ہے. تو میرا سوال ہے آپ سے، آپ ریسرچ کریں، آپ یونیورسٹی میں ہیں، کہ والضحیٰ کون سا آئین ہے، واللیل کون سا آئین ہے، طٰہٰ کون سا آئین ہے، یاسین کون سا آئین ہے، یا ایھا المزمل کون سا آئین ہے، یا ایھا المدثر کون سا آئین ہے. سب نے کہا یہ نعت مصطفیٰ ہے. سب نے کہا یہ نعت مصطفیٰ ہے. سب نے کہا یہ نعت مصطفیٰ ہے. میں نے کہا کتاب آئین کی ہے، کتاب آئین کی ہے. تو مجھے کہنے دیجئے ان سمجھدار لوگوں میں کہ پھر اسلام کا آئین یہ کہتا ہے کہ جہاں حقوق و فرائض ہیں وہاں مصطفیٰ کی نعت پڑھنا بھی آئین ہے. اور سنیے، ایک اور زاویے سے ایک اور بات اس آئین سے میں کرنا چاہتا ہوں. برادران دیوکر، جب اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات بنائی تو اللہ نے یہ مخلوق کیسے بنائی؟ ایک سوچ ہے. آپ کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو آپ یورپ کے نظریے بھی پڑھتے ہوں گے، مغرب کے نظریے بھی پڑھتے ہوں گے کہ ان کا انسانی ارتقاء کے حوالے سے کیا نظریہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ انسانی ارتقاء کے حوالے سے اہل یورپ کا کیا نظریہ ہے، اہل مغرب کا کیا نظریہ ہے. تو میں سادہ سی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو تھا، یہ جو بندر ہے اس کی ڈیولپ شکل، یہ یورپ والوں کی تحقیق ہے، اہل مغرب کی تحقیق ہے. تو گویا وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بندر تھے. میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں، ان کی تحقیق ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں تو ہم نے تصور قرآن سے لینا ہے. تو آپ کو لطف آ جائے گا کہ جب آپ تصور انسانیت قرآن سے تحقیق کرتے ہیں تو رب کہتا ہے نا ہم نے تمہیں کسی بندر سے نہیں بنایا. الذی یصور فی الارحام کیف یشاء، ارے تو وہ ہے جسے ہم نے اپنے دستے قدرت سے سجایا. اور پھر جب انسان کی تخلیق کا مرحلہ آیا تو قرآن کے پہلے پارے کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو بلایا. بڑی خاص میں بات آپ کے سامنے صرف آپ کی سوچ کے لیے، سوچ کے دھارے بدلنے کے لیے میں آپ کو پوائنٹ دے رہا ہوں، آگے سوچنا آپ نے. میں نے کہا جب کن سے ساری کائنات بنا دی، انسان بنانے کے لیے اتنی مشاورت، بھائی ساری شے تو کن سے بنی نا. اذا اراد شیئا کن فیکون، تو کن کہا اور فیکون ہو گیا. یہ ساری کائنات بن گئی. لیکن جب انسان کی تخلیق کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے کہ رب نے کن نہیں کہا بلکہ فرشتوں کو بلایا. اب کن کن کو بلایا یہ میں قرآنی ارتقاء آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
کوئی کہانی نہیں سنا رہا، کیونکہ میں یونیورسٹی میں آیا ہوں، مجھے پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو قیام میں ہیں وہ بھی آ جائیں، جو رکوع میں ہیں وہ بھی آ جائیں۔ گویا کسی کے میلاد کا ذکر اتنا اہم ہے کہ نماز بھی چھوڑی جا سکتی ہے۔ کسی کے میلاد کا ذکر اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے سجدہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ فرمایا جو سجود والے ہیں وہ بھی آ جائیں، جو رکوع والے ہیں وہ بھی آ جائیں، جو قیام والے ہیں وہ بھی آ جائیں، جو تسبیحات والے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ جب سارے آ گئے تو اللہ ان سے مخاطب ہوا، فرمایا میں رب اس زمین پہ اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ تمہاری کیا رائے؟ تو جب انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو اللہ نے اس قرآن کے اندر مرقوم کی، سارے فرشتے نوری مخلوق، انہوں نے کہا یا اللہ تیری تسبیح و تحلیل کے لیے ہم کافی ہیں۔ مفہوم قرآن عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر آپ خود سوچ پڑھ لیتے ہیں ساری چیزیں۔ یا اللہ ہم تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں، اس کو نہ بنا۔ اللہ نے کہا نہ، بات تسبیح و تحلیل کی نہیں ہے، بات نائب بنانے کی ہے۔ تم نے کہا نہ مناؤ، وجہ بیان کر، وجہ بیان کر۔ اب فرشتوں نے وجہ بیان کی کہ یا اللہ یہ زمین پہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ اب سارے کم از کم ماسٹر لیول سے اوپر لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے بن کون رہا تھا؟ آدم۔ فرشتوں نے کہا فساد کرے گا، آدم نے کوئی فساد کیا؟ آپ کے ذہنوں تک بات پہنچا رہا، آدم نے کوئی خون کیا؟ آدم کی 14ویں نسل میں سے حابیل اور قابیل دو آئے، ایک نے فساد کیا اور دوسرے نے قتل کیا، خون کیا۔ تو یہ 14ویں نسل ہے، بن آدم ابھی نہیں بنا، بن رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ مجھے پڑھتے ہو تو تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ تم شعور نہیں ہے کیا؟ تم بے شعورے ہو کہ میرے اس شعور کے ساتھ پڑھتے نہیں؟ اب تدبر کرنے بیٹھے ہیں، بات آدم کی ہو رہی ہے اور فرشتے 14ویں نسل کی بات کر رہے ہیں۔ میں صرف اتنا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہنوں پہ دستک دے کے، اس علم کو آپ کیا کہیں گے جو فرشتوں نے رب کے سامنے بیان کیا؟ اس علم کو آپ کیا کہیں گے؟ ابھی تو آدم بھی نہیں بنا، اس کی 14ویں نسل تو غائب ہے نا، پھر اسے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن یہ بات میری بحث کی نہیں ہے، جو میں آپ کو جملہ سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ نے ان سے کہا، جب انہوں نے یہ تعویل پیش کی نا، تو اللہ نے ان کی تعویل کو رد نہیں کیا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، کیونکہ ہونا تھا ایسا، اس نسل میں یہ بھی ہونا تھا۔ لیکن اللہ نے تعویل پیش کی، فرمایا میرا مقصود یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پوری یونیورسٹی کے سامنے میں ذمہ داری سے، یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کے سامنے، میں آپ کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے بات رکھ رہا ہوں۔ عام مجمع میں یہ باتیں نہیں کرتا کہ آپ تحقیقی لوگ ہیں، آپ کو تحقیق کرنی چاہیے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ یہ فکری یہ گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ آپ اس پہ سوچیں۔ میرا اپنی تحقیق اور شعور یہ ہے، میرا اپنا یہ ریفرنس ہے کہ وہ کیا بات تھی جو فرشتے نہیں جانتے تھے مگر اللہ جانتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے آدم کو بنا دیا اور انسان کو بنا دیا۔ تو میں اب یہ کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا، اپنی تھنکنگ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پسند آئے تو لے لیجئے، نہیں تو خود تحقیق کر کے مجھے جواب دیجئے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں فرشتوں، جس کو میں بنا رہا ہوں اس کے نسل میں تم نے فسادیوں کو دیکھا، خون بہانے والوں کو دیکھا، لیکن میں تمہیں وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آئیں گے انٹرنیشنل یونیورسٹی میں لیکن پڑھیں گے مصطفیٰ پہ درود۔ اور پھر یہ آپ کے لیے چھوڑ دیا میں صرف پوائنٹ پہ آگے بات ختم کر رہا ہوں۔ قاعدے طلبہ بیٹھے ہیں تو بے ادبی ہے زیادہ آگے لمبا جانا، سوء ادب ضروری ہے، اور یہ انجمن طلبہ اسلام کا خاصہ ہے کہ قائد چاہے چھوٹا بھی ہو تو قائد بھی ہوتا ہے۔ برادران ذی وقار، یہ
بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی تو یقیناً آپ اس پہ سوچیں گے. آگے چلیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات کے اندر تشریف لائے تو حضور کا نام رکھا گیا محمد. نعت کے حوالے سے اگلی بات سنیں. کیا نام رکھا گیا؟ محمد. تو اگر آپ لغت کو پڑھیں، عربی لغت کو پڑھیں، تو محمد کا معنی دیکھیے گا کہ محمد کسے کہتے ہیں. محمد کس کو کہا جاتا ہے؟ محمد کون ہوتا ہے؟ تو برادران جی وقار، یہ بھی بڑے لطف والی بات ہے. یہ عقدہ نام کا تب کھلا جب ایک دن ابو جہل نے میٹنگ بلائی اور اس نے کہا، سیرت کی کتابیں پڑھیں، اس نے کہا ساری دنیا جو بھی سرکار کو دیکھتی ہے وہ تعریفیں کرنا شروع کر دیتی ہے، ہم آج کے بعد تعریف نہیں کریں. کس نے کہا؟ ابو جہل نے کہا ہم آج کے بعد تعریف، ہمارے ٹولے سے کوئی بندہ آپ کی تعریف، بلکہ ہم سے ہو سکا تو مذمت بیان کریں گے، برائیاں بیان کریں معاذ اللہ. وہ برائیاں بیان کرنے لگے. سرکار تک یہ پیغام پہنچا. سرکار نے کہا وہ کرتے رہیں، لیکن ایک دن ان کے درمیان ایک سیانہ بندہ بیٹھا تھا، وہ بیٹھے تھے. اس نے کہا بھائی ابو جہل تم پاگل تو نہیں ہو، تم جاہل تو نہیں ہو؟ اب یہ تانا اسے برا لگا. اس نے کہا میں باشعور آدمی ہوں اس معاشرے کا، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں اس معاشرے کے اندر، تم مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تمہیں شعور نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا شعور اس لیے نہیں ہے، پہلے لفظ محمد بولتے ہو پھر برائی بیان کرتے ہو. یا محمد نہ کہو یا برائی نہ کرو، یا محمد نہ کہو یا برائی نہ کرو. کیوں؟ کہا محمد تو ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب کمال ہو، جس میں خامی ہو ہی نہیں، خوبیاں ہی خوبیاں ہو، یا جس کی تعریف کی جائے. اچھا وہ کیونکہ اپنے دور کا سیانہ آدمی تھا، اس کو سمجھ آ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد ہم نام محمد نہیں لیتے، ہم نام. اس نے میٹنگ کی. یہ باقاعدہ محمد رسول اللہ، اس کی سیرت، اس کی تفسیر کے اندر جا کر آپ سارے جو اکابرین ہیں ہمارے ان کو دیکھیں جا کر تفسیر کے اندر. اس نے کہا ہم آج کے بعد انہیں مذمم کہیں گے. کیا کہیں گے؟ معاذ اللہ مذمم، جن کی مذمت کی جائے. جب یہ لفظ حضور کی زبان، حضور کے کانوں تک آیا نا کہ مجھے مذمم کہہ رہے ہیں، حضور کے دل پہ ملال گزرا. رب نے جبریل کو فوراً بھیجا، فرمایا جبریل جا مصطفیٰ کریم کو کہہ دے آپ دل برا نہ کریں، یہ کافر ہے، یہ مذمم کسی اور کو کہے گا، تجھے تو ہم نے محمد بنا کے بھیجا، تجھے تو ہم نے. بس ایک اور لطیف بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. صرف آپ سے ایک بات سننی ہے میں نے دل سے. یہ جو میں نے آیت خطبے میں تلاوت، آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا محمد رسول اللہ، اس کا ترجمہ میں نے آپ کی زبان سے سنا. محمد رسول اللہ کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ محمد اللہ کے، کیا بولیے، سارے دوست بولے محمد اللہ کے رسول. اب آپ تو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہ تو 5ویں کلاس کے بچے کو بھی گرامر آتی ہے کہ تھے اور ہے میں کیا فرق ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ محمد اللہ کے، محمد اللہ کے، اشارہ سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ مجھے بات کھولنے کی ضرورت نہیں ہے نا. محمد اللہ کے رسول ہے. تو پھر سلامی کیوں نہ کہیں احمد رضا کو؟ سلامی کیوں نہ دے احمد رضا کو؟ ہم نے اپنا فکری امام احمد رضا اور اقبال کو کیوں بنایا کہ ادھر قرآن کہتا ہے کہ وہ ہیں اور ادھر احمد رضا کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. اور بہت ہی باریک اگلی بات کرنے لگا ہوں اور بات ختم، کیونکہ حضور کا ذکر، حضور کے اوصاف تو چھڑ جائیں تو پھر ساری رات اس میں بسر ہو سکتی، لیکن ٹائم لیمٹ اپنی ہمارے پروگرام کی. یہ جو آپ نے ترجمہ کیا ایک دفعہ پھر کر دیجئے، محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد، محمد کس کے رسول ہیں؟ محمد کس کے رسول ہیں؟
ایک دفعہ ہاتھ سے گواہی دیجئے نا محمد کس کے رسول ہے. آپ حوصلہ کیجئے، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، آپ جج ہیں. میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے رسول کا کیا نام ہے؟ کمال نہیں ہو گیا؟ لطف نہیں لیا آپ نے؟ آپ تڑپ نہیں گئے؟ لوگ کہتے ہیں یہ واجب پہ نعرے کیوں لگاتے ہیں، یہ مستیاں کیوں کرتے ہیں، یہ دمالے کی ڈالتے ہیں. میں نے کہا بات ہی دمال ڈالنے کی ہے. ادھر عرشوں کا مالک کہتا ہے میرا رسول ہے، ادھر چٹائیوں پہ بیٹھنے والے کہتے ہیں ہمارا رسول ہے. توجہ ہے؟ کوئی بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس کو بھی میں نہیں کھولوں گا، یہ آپ نے خود سمجھنی ہے میں کہاں سے بات کر رہا ہوں. ادھر رب کہتے ہیں محمد میرا رسول ہے، آپ یونیورسٹی میں بیٹھ کہتے ہیں محمد ہمارے رسول ہے. یعنی جو رشتہ ادھر ہے وہی رشتہ ادھر ہے. اور اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو میں نہیں سمجھا سکتا، میں ناقص ہوں، لیکن کاملوں کو ماننے والا ہوں. وہ وہاں ڈبوں پہ بیٹھنے والا بابا فرید وہ مجھے سمجھاتا ہے. وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں مولا ذکر کرنے محبوب دا میں کرندہ رہ ونیا، ایہو ورد صبح و شام کرندہ رہ ونیا. مولا ٹینڈا مینڈا ہک جو محبوب ہے تاہی کروں، تو عرش تے نا جنے میں اتھ چویندہ رہ ونیا. اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے. یار زندہ صحبت باقی. والسلام علیکم.